امراض قلب اور پاکستان کے عنوان سے جو مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا پہلا حصہ پیش کیا جا چکا، دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائی۔ چوتھا اور اس زمانے کا سب سے مہلک مرض دل کی نارسائی خون کا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ دل کی نارسائی خون سے کیا مراد ہے؟ دل کی نارسائی خون کا مطلب ہے کہ ان ایڈیکویٹ سپلائی آف بلڈ ٹو دا ہارٹ، یعنی کہ دل کو خون کی جو سپلائی ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے جو دل کی ریکوائرمنٹ ہے آکسیجن کی وہ کم ملے گی، اور اس وجہ سے یعنی کہ دل کے اندر جو ہے دل میں چینجز آئیں گی اور اس سے تکلیف پیدا ہوگی جو درد کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو چوتھا اور اس زمانے کا سب سے مہلک مرض دل کی نارسائی خون کا ہے، جس کے نتیجے میں انجائنا اور حملہ قلب واقع ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ مرض ادھیڑ عمر کا مرض سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل 40 سال کی عمر سے قبل ہی بہت سے افراد اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس عارضے میں مبتلا مریضوں میں سے 30% افراد کی عمر 40 سال سے کم ہوتی ہے۔ 90% ناگہانی موت کا سبب یہی مرض ہوتا ہے۔ اس کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ خوراک میں چکنائی، خصوصاً جمی ہوئی چکنائی یعنی چربی، گوشت، چینی اور نمک کو کم کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ تمباکو نوشی سے اجتناب برتا جائے اور روزانہ ورزش کو معمول بنا لیا جائے۔ یہاں پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک مختلف زاویے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دل کیا ہے۔ اگرچہ انسانی دل تشریحی اور فعلیاتی اعتبار سے ایک عضو ہی ہے، یعنی ایک آرگن ہی ہے، تاہم اسے 2 الگ الگ پمپوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی مشین سمجھا جا سکتا ہے۔ دل کے ان 2 حصوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ پھیپھڑے ہیں، یعنی لنگز۔ دائیں حصے میں پورے جسم کی وریدوں سے خون آتا ہے۔ اس خون کو گندا خون کہتے ہیں، ان آکسیجنیٹڈ بلڈ، اور یہ اس خون کو چھوٹے نظام دوران خون کے ذریعے پھیپھڑوں میں بھیج دیتا ہے۔ پھیپھڑوں میں سانس کے ذریعے آنے والی آکسیجن اس خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں آکسیجن ملا خون بائیں حصے میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے یہ خون ایک بڑی شریان میں داخل ہوتا ہے جسے ایورٹا کہا جاتا ہے۔ یہ شریان شاخ در شاخ تقسیم ہوتے ہوئے اس خون کو بڑے نظام دوران خون کے ذریعے پورے جسم میں شامل کر دیتی ہے، یعنی پہنچا دیتی ہے۔ مختصراً خون کی دل میں آمد و رفت کو اگر ہم بیان کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ جسم سے خون دل کے دائیں آرٹریم میں آتا ہے۔ دائیں ایٹریم سے خون دائیں وینٹریکل میں چلا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ پلمونری والو میں سے گزر کر پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں سے خون میں آکسیجن شامل ہوتی ہے اور پھر یہاں سے یہ بائیں ایٹریم میں چلا جاتا ہے۔ بائیں ایٹریم سے میٹرل والو کے ذریعے بائیں وینٹریکل میں داخل ہو جاتا ہے۔ بائیں وینٹریکل میں سے ایورٹک والو کے ذریعے سے بڑی شریان میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ بڑی شریان یعنی ایورٹا سے یہ خون جسم کے مختلف حصوں میں چلا جاتا ہے۔ دل اپنی ہر حرکت پر 57 سی سی خون یعنی 57 سی سی بلڈ ایورٹا میں داخل کرتا ہے، اور اگر یہ دھڑکن 1 منٹ میں 80 مرتبہ ہو تو دل ہر 1 منٹ میں
4560 سی سی خون داخل کرتا ہے۔ دل کی ہر دھڑکن پر شریانوں میں خون کی ایک نئی مقدار داخل ہوتی ہے۔ اس دوران نالیوں میں کچھ وسعت آ جاتی ہے، کیونکہ ان میں الاسٹک کی وجہ سے پھیل جانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ نئے خون کے موصول ہونے سے شریانیں پھیلتی ہیں۔ ان کے پھیلاؤ کی لہر اگر ان پر ہاتھ رکھیں تو محسوس کی جا سکتی ہے۔ شریانوں میں پھیلاؤ کی چلتی ہوئی لہر کو نبض یعنی پلس کہتے ہیں، اور یہ دل کی برآمدی نالیوں سے شروع ہو کر آخر تک محسوس کی جا سکتی ہیں۔ خون جب شریانوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ ان کی دیواروں کو پھیلانے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اس دباؤ کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ دل اور دل کی کارکردگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر اگر نظر ڈالی جائے تو عموماً ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا بڑھنا، گٹھیا کا مرض، موٹاپا، ذیابیطیز، تمباکو نوشی، طرز زندگی یا شخصیت کا عمل دخل، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، فکر یعنی انزائٹی، غصہ، منفی انداز فکر، تن آسانی و کاہلی اور موروثی رجحان قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح دل اور دل کی کارکردگی کے دشمن عوامل میں سفید چینی، نمک، سرخ گوشت، اشتعال انگیز عناصر و مشروبات، قبض اور ہاضمے کے مسائل اور چکنائیوں کا بکثرت استعمال شامل ہے۔ ان تمام عوامل کی روشنی میں یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ دل کی صحت مندی کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے کے معاملات پر خاص نظر رکھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سستی و کاہلی سے دور رہا جائے، یعنی مناسب ورزش کو معمول بنا لیا جائے۔ اب ہم آپ کو کچھ ایسے نکات بتاتے ہیں جو نہ صرف دل کو صحت مند رکھتے ہیں بلکہ دل کے امراض سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ یہ دل کی صحت مندی کے 21 نکاتی غذائی پلان ہیں جو بالعموم دل کے لیے، دل کی صحت کے لیے اور بالعموم پورے جسم کے لیے اور بالخصوص دل کی صحت کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ نکات کیا ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے۔ اپنی روزمرہ خوراک میں ان اشیاء کی تعداد بڑھا دیں: تازہ پھل، خام سبزیاں، مچھلی، ریشہ، آرگینک خوراک یعنی قدرتی طور پر اگائی جانے والی سبزیاں، خوراک کو عدل بدل کر استعمال کرنا یعنی ایک جیسی ہی خوراک استعمال نہ کرنا، صاف پانی۔ اپنی روزمرہ خوراک میں یہ اشیاء جو استعمال ہوتی ہیں ان کی مقدار کسی حد تک کم کر دیں۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ، نمک، چکنائیاں، کولیسٹرول، چائے و کافی، الکحل، کیلوری سے بھرپور غذائیں۔ اب ہم آپ کو وہ ہدایات دیتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب کھانا کھائیں تو چھوٹے چھوٹے نوالے کھائیں اور اچھی طرح سے چبائیے۔ کھانے کے دوران پریشان کن باتوں سے گریز کریں۔ خراب غذائی عادات کو فوری طور پر روک دیں۔ کھانوں کو بہت زیادہ پکانے سے گریز کریں۔ چربی میں حل پذیر حیاتین کو ضرور کھائیں۔ پانی میں حل پذیر حیاتین کو ضرور کھائیں۔ کچھ معدنیاتی عناصر کو بھی اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں۔ یہاں دل کے حوالے سے ایک اور سوال بہت اہم ہے، اور وہ سوال میں اپنے ساتھ موجود ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے کہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے
کہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ انجائنا کا مرض جو ہے خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر دل کو خون کی کم مقدار مل رہی ہے، یعنی وہ آکسیجن جو دل کو ریکوائرمنٹ ہے، دل کو چاہیے اپنے کام کرنے کے لیے، وہ پوری طرح نہیں پہنچ رہی، تو دل کا جو ہے ریفرڈ پین جو ہے نا محسوس ہوگا مریض کو، تو یہ جو ہے یہ انجائنا کہلاتا ہے، یعنی کہ آکسیجن کی کمی۔ آکسیجن کی کمی کئی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ خون کی شریانوں میں رکاوٹ ہو، یا خون کی شریانوں میں ایٹھن پیدا ہو جائے کسی وجہ سے، یا یہ ہے کہ اگر ایکسرسائز کے دوران آکسیجن کی ریکوائرمنٹ دل کے لیے بڑھ جاتی ہے تو وہ مقدار نہ پہنچ رہی ہو، تو بھی یعنی کہ انجائنا کی سی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، یعنی کہ ٹوٹلی ایک جو ہے پورشن، دل کا ایک پورشن جس کا پوری مکمل بلڈ سپلائی ایک دم رک جائے، وہ خاص طور پر یہ کہ تھرومبوسس کی وجہ سے، یعنی کہ ایمبولائی کی وجہ سے خون کی پھٹکیاں جیسے خون کی نالیوں میں بن جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ سفر کرتی ہوئی خون کی نالیوں میں ہوتی ہوئی آخر میں دل کے کسی چھوٹی شریان میں جا کے پھنس جاتی ہیں۔ اب وہ جس شریان میں پھنسیں گی تو اس سے جو بلڈ سپلائی ہو رہی ہے دل کے حصے کو، وہ فوراً ہی یعنی کہ مردہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ تو یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ کنڈیشن ہے، ایک میں کم سپلائی ہے اور دوسرے میں ٹوٹلی لاس آف بلڈ سپلائی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو میرا خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی ہوگی، تو اب باقی جو ہے عمران صاحب آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، امراض قلب اور پاکستان، جس کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی گئی۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، اور تمام سننے والوں کے سننے کا بے حد شکریہ۔